الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل جل کر اپنے آقا حضور تاجدار کائنات کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند منٹ، تھوڑی دیر، چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آپ سماعت فرمائیں، اب ہو سکے تو میری بھی اصلاح فرمائیے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس عظیم الشان کثیر البرکات عظیم المقاصد کانفرنس بنام اصلاح معاشرہ میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی، اور اپنے محبوب حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا ہوئی۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں بالعموم میزبان مکرم حضرت سالک رضا نشتر الہ آبادی ثم پورنوی اور جملہ اراکین ہمارے نقیب حضرت ہلچل صاحب قبلہ، وہیں پر ہمارے دیگر معاونہ حضرات سب درسے ہیں، وہاں ابوالعلا صاحب، صدر باوقار صاحب، وہاں فیضان صاحب نقیب اہل سنت، دوسرے نقیب ہے معاونہ غلام مصطفیٰ صاحب، تماموں کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ چند باتیں آپ سنیں، یہ چونکہ ٹائم واقعی ہمارے حضرت نقیب اعظم ہندوستان حضرت ہلچل صاحب قبلہ سے آپ پوچھیں، یہ ٹائم ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی ہے۔ معاشرہ کی اصلاح ہم تو کرنے آ گئے، لیکن ابھی تک اپنی اصلاح نہیں ہو پائی ہے۔ معاشرہ کی اصلاح کے لیے ہم اڑیسہ سے آئے، حضرت ہلچل سیوانی صاحب سیوان کلکتہ سے آئے، ہمارے شاعر اسلام جناب نشتر بھائی حضرت مولانا ارشد القادری صاحب، حافظ انور صاحب، جملہ اراکین نے محنت کر کے مشقت کر کے معاشرہ کی اصلاح کے لیے اس پنڈال کو لگایا، مہمانوں کو بلایا،
یہ اتنے خرچ ہوئے ہیں، یہ پیسوں کا انتظام ادھر ادھر مانگ کر کے کیا، لیکن سچ بتائیے ذرہ برابر بھی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ ابھی تک معاشرہ کی اصلاح ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی اصلاح نہ کریں۔ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے اپنی اصلاح؟ سب سے پہلے ہمیں معاشرہ کی اصلاح کرنے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں خود کو دیکھنا ہوگا۔ جب ہم پورے دن صبح سے شام تک جب ہم کام کر کے، جب ہم بازار میں گھوم کر کے، جب ہم کھیت کھلیان میں کام کر کے، جب ہم دکان سے واپس جائیں، تو رات کو جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو کبھی کبھی ہمیں یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے آج پورے دن میں کیا کیا ہے۔ جب ہم خود ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، ہم خود اپنے بارے میں سوچیں گے، جب ہماری اپنی اصلاح ہو جائے گی، آج ہم نے اپنی اصلاح کی، کل ہمارے دوسرے بھائی نے اپنی اصلاح کی، پرسوں تیسرے بھائی نے اپنی اصلاح کی، تو پھر اس طریقے سے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علماء ہمارے گواہ ہیں، خود بخود ہمارا معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ حضرات محترم، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ آج ہے اصلاح معاشرہ، ہے نا، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہر ایک چیز اللہ نے جو پیدا کیا ہے نا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یوں ہی ہم اس زمین پہ نہیں آ گئے، اللہ نے یوں ہی ہمیں جان نہیں دے دی، یوں ہی ہماری تخلیق نہیں ہوئی ہے کہ ہم پیدا ہوئے جانوروں کی طرح کھائیں اور پاگلوں کی طرح پیسے کمائیں، دنیا کمائیں اور ایک دن مر جائیں۔ نہیں، میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک سنیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں، زندگی تو جینا ہے، لیکن کیسے جینا ہے؟ میں اپنی ان ماں بہنوں سے کہوں گا، اپنی آواز کو بند کر لو، بہت برا حال ہے جلسے کا، سمجھے؟ اس طریقے سے جلسہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی آواز، سمجھے، اچھی بات نہیں ہے، اپنی آواز یہ کم کر لیں۔ حضرت، کیسے اپنی زندگی ہمیں سدھارنی ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں، حدیث پاک سنا آپ لوگ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک، فراغک قبل شغل کا، حیات کا قبل موت کا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے نبی حضور تاجدار کائنات نے فرمایا، ٹیک ایڈوانٹیج 5 آف بیفور 5۔ میرے نبی نے فرمایا، لوگوں، زندگی گزارنے سے پہلے، اپنی زندگی ختم کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ میرے آقا، یہ کوئی دنیا دار کی بات نہیں ہے، یہ کوئی امریکہ کے سائنسداں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی انجینئر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، یہ بات میرے پیارے مصطفیٰ کی بات ہے۔ ساری کائنات بدل سکتی ہے، ساری دنیا بدل سکتی ہے، پر میرے نبی نے جو فرما دیا اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا، شباب کا قبل حرم کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں، اپنی جوانی کو، اللہ نے اگر جوانی دی ہے، اللہ نے اگر تمہارے چہرے پہ حسن دیا ہے، اللہ نے اگر تمہارے باہوں میں طاقت دی ہے، اللہ نے اگر تمہیں حسن سے نوازا ہے، تمہارے پاس جوانی ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کیا کرو، جوانی کو غنیمت شمار کرو۔ حضرات، آج اگر ہم جوان ہیں، اگر ہمارے باہوں میں طاقت ہے، ہمارے چہرے میں خوبصورتی ہے، ہماری زلفیں خوبصورت ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح 30 مار خار کوئی نہیں ہے۔ ہم فلم دیکھتے ہیں، ہم گانا سنتے ہیں، ہم تاش کے پتے کھیلتے ہیں، ہم لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم بازار میں گھومتے ہیں، کالج اور اسکولوں کے چکر لگاتے ہیں، ہم اپنی زندگی فلم دیکھنے میں ہم سوچتے ہیں کہ جوانی کا کام یہی ہے۔ جوانی کا کام موبائل چلانا نہیں ہے۔ جوانی اللہ نے موبائل چلانے کے لیے نہیں دیا ہے، اللہ نے جوانی فلم دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہے،
اللہ نے جوانی گانا سننے کے لیے نہیں دیا ہے، اللہ نے جوانی لڑکیوں کے پیچھے اپنی جوانی کو برباد کرنے کے لیے جوانی نہیں ہے۔ جوانی کس چیز کا نام ہے؟ آؤ میرے نبی سے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں الشاب من نشأ فی عبادت اللہ۔ اصل میں جوان کون ہوتا ہے؟ کیا شرٹ کے بٹن کو کھول کر 100 کے سپیڈ میں گاڑی چلانے کا نام یہ جوانی ہے؟ نہیں نہیں، یہ جوانی نہیں ہے۔ شراب پینے کا نام جوانی ہے؟ نہیں نہیں، یہ جوانی نہیں ہے۔ تاش کے پتے کھیلنے کا نام جوانی نہیں ہے۔ بازار میں، مارکیٹ میں ادھر ادھر گھوم کر تاڑی پینے کا نام جوانی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اصل میں جوان وہ ہوتا ہے جب ساری دنیا سوتی ہے، یہ اٹھتا ہے، اٹھ کر رب کی عبادت کرتا ہے، یہ اٹھتا ہے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، یہ اٹھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنے پیشانیوں کو سجدوں سے سوارتا ہے۔ اصل میں جوانی اس چیز کا نام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کی قدر کیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تو اس کی بھی قدر کیا کرو، صحت کی بھی قدر ہے۔ بیماری سے آنے سے پہلے حضرات آپ دیکھو، آج آپ جائیے پورنیہ جائیے، آپ جائیے کشن گنج جائیے، آپ بڑے بڑے ہاسپٹل میں جائیے، انسان کے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن کسی کی کڈنی فیل ہے، کوئی دل کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے آنے سے پہلے اللہ نے جو صحت دی ہے نا، اس صحت کی قدر کیا کرو۔ آخری بات میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حیات کا قبل موت کا، میرے آقا فرماتے ہیں یور لائف بیفور یور ڈیتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں مرنے سے پہلے اللہ نے جو تمہیں حیات دی ہے، جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کیا کرو۔ اس اللہ نے جو زندگی، یہ سانسیں جو تمہاری چل رہی ہے، ہر ایک سانس کی قدر کیا کرو۔ مرنا سب نے ہے، مرنے کی کوئی تاریخ ہمارے مطلب اس میں علم میں فکس نہیں کہ ہمیں کب مر جانا ہے، اللہ کے وہاں تو سب فکس ہے کب مرنا ہے۔ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، ایک منٹ بھی آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں مرنا ہے، اور جب موت آئے گی تو دولت کام نہیں آئے گی، جب موت آئے گی دوست کام نہیں آئے گا، جب موت آتی ہے بھائی بہن کوئی زمین و جائیداد کچھ چیز کام نہیں آتی ہے۔ حضرات محترم آج دیکھو نا ترکی میں کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کو گھمنڈ تھا، ان کو غرور تھا اپنے دولت پہ، ان کو غرور تھا اپنے زمین و جائیداد پہ، ان کو غرور تھا اپنے بینک بیلنس پہ۔ ایک بلڈنگ بنتی ہے، انجینئر آتا ہے کہتا ہے یہ بلڈنگ 100 سال رہے گی، یہ بلڈنگ 200 سال تک قائم رہے گی، 200 سال تک کچھ ہونے والا نہیں ہے اس بلڈنگ کو۔ لیکن اللہ کی پکڑ دیکھیے، ایک جھٹکے میں کیا کیا ہو گیا۔ آپ خبریں سنے کہ نہیں سنے گئے؟ تو موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب کہاں ہم پکڑ میں آ جائیں۔ جب مرنا ہے، جب ہمیں دنیا سے جانا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کی قدر کریں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جہاں اے برادر نماندر بکس دل اندر جہاں آفری بندوبست، وہ فرماتے ہیں خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں پیشتر بانگ بر آیت کی فلاں امانت۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا لوگوں دنیا سے دل مت لگا، دل اس سے لگا جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگوں بھلائی کر لے، جب تک سانسیں چل رہی ہے بھلائی کر لے، جب تک یہ حیات میں ہو بھلائی کر لے، موت سے پہلے نیکی کا کام کر لے، اور اللہ نے جو عمر دی ہے اس کو غنیمت شمار کر۔ جس نے زندگی کی قیمت کو سمجھا ہے، جس نے زندگی کے راز کو سمجھا ہے، جس نے مقصد حیات کو سمجھا ہے، جس نے مقصد تخلیق کو سمجھا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ حضرات اس دنیا میں کروڑوں لوگ آئے، آئیں گے بھی، کروڑوں لوگ آئے اور گئے، ہزاروں بادشاہ آئے اور گئے، لیکن آپ دیکھیں اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا سے چلے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں۔ کہاں مرا، ان کی قبر کہاں ہے، وہ کہاں سویا ہے، کہاں لیٹا ہے، کہاں کیا، آج ایک مکی بھی ان کی قبر میں نہیں جاتی ہے۔ لیکن جس نے زندگی کے مقصد کو سمجھا، جیسے میرے خواجہ ہیں، جیسے غوث اعظم ہیں، جیسے تاج الشریعہ ہیں، جیسے مفتی اعظم ہند ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت ہیں، جیسے مخدوم سمرہ ہیں، حضور مجاہد ملت ہیں، انہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا۔ تو جس طرح زندگی میں ان کے پاس
ہزاروں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، بعد مرنے کے انتقال کے آج ان کے قبر میں لاکھوں لوگوں کا، لاکھوں دیوانوں کا بھی ہجوم لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے زندگی کے مقصد کو تو ہمیں سمجھنا ہے، یوں فالتو نہیں کہ ہم لوگ آئے بس یوں ہی چلے گئے، اس نے فلاں اچھی نعت پڑھی، اس کی آواز اچھی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آئیے تو کچھ سیکھ کے جائیے، صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے، جانا سب کو، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا سب کو ہے، سب کو جانا۔ حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ، اور پیار سے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمر جائے گا۔ ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ ہاں، چلا چلی کرنے نہیں بولوں گا میں، اطمینان سے بولیں، اللہ سمجھا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمر جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ آئے ہے کہ نہیں، اور آ کے بہت بڑے بڑے مالدار آئے اور آ کے چلے گئے، کوئی نہیں رہا ہے نا۔ اب رہا تو کون رہا؟ کیا فرماتے ہیں؟ شعر دیکھیں، وہ فرماتے ہیں بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجت رہ جائے گا۔ کچھ رہ گئے یا نہ رہ گئے، میرے نبی کا نام تو باقی رہے گا، ہے کہ نہیں یار؟ ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ، اور ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے لوگو، ہم یہاں آئے ہیں، کچھ لے کر جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آج ہم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، آج موبائل بازی میں لگے رہتے ہیں، آج کام کاج میں لگے رہتے ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اے لوگوں دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے لوگو، ہمیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس کے ساتھ ملنا ہے، کس کے ساتھ نہیں ملنا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو اور ایمان والو اور نبی کے دیوانوں، دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا ساتھی مت بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا فرینڈ مت بناؤ، یہود و نصارہ کے طریقے پر مت چلو، یہود و نصارہ کی طرح کام مت کرو، یہود و نصارہ کو کاپی مت کرو۔ پھر ہمیں کس کو کاپی کرنا ہے ذرا یہ بھی دیکھیں، اللہ کا قرآن کہتا
ہے یہود و نصارہ کی طرح مت کرو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اے لوگوں ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ میرے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی سنو۔ میرے آقا نے فرمایا ان عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى۔ دنیا والوں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی طرح مشابہت مت اختیار کرو، یہود و نصارہ کو کاپی مت کرو، ان کی طرح پینٹ مت پہنو، ان کی طرح زندگی مت گزارو، ان کی طرح سائیڈ کٹ بال مت رکھو، ان کی طرح ہاتھ میں کڑا مت پہنو، ان کی طرح سائیڈ کٹ بال مت رکھو۔ اب جو سائیڈ کٹ بال رکھتا ہے، اب جو انگریزی کٹ داڑھی رکھتا ہے، وہ انسان جو ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے، وہ انسان جو پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے، وہ انسان جو انگریزی کی طرح رہتا ہے، انگریزی تہذیب و تمدن کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں لیسا منا من تشبہ بغیرنا، وہ انسان جو ہمارے غیروں کی طرح مشابہت اختیار کرتا ہے، یہود و نصارہ کی طرح مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی فلم اسٹار کی طرح رہتا ہے، کسی جوکر کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، کسی کرکٹر کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، کسی فلم اسٹار کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میرے نبی نے صاف اعلان فرمایا، مدینے سے میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرا دیوانہ نہیں ہے، وہ میرا غلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جو انسان یہود و نصارہ کی طرح رہے گا، جو انسان فلم اسٹاروں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا، میرے نبی نے صاف اعلان فرما دیا وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اے لوگوں تو ہمیں رہنا کیسا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اے لوگوں ہم کسی اور کو کاپی کیوں کریں، ہم کسی اور کو اپنا آئیڈیل کیوں مانے، ہم کسی اور کو اپنا ماڈل کیوں مانے، ہم کسی فلم کے ہیرو کو اپنا ماڈل کیوں بنائے؟ آج ہمارے نوجوان فلم دیکھنے جاتے ہیں، ایک پٹھان مووی آ گئی ہے، ایک ناہنجار ایک بدنام زبانہ نے ایک فلم بنا دی، ہمارے نوجوان بچے اس میں 3 گھنٹے 6 گھنٹے جا کر ٹائم دے کر فلم دیکھتے ہیں۔ گھر میں ماں بیمار ہے، ماں کی خبر نہیں ہے، باپ بیمار ہے، باپ کی تیمارداری کے لیے کوئی نہیں ہے، باپ کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں ہے، گھر میں کھانے کا کوئی پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، گھر کی خبر نہیں ہے، ہمارا نوجوان جا کے فلم دیکھتا ہے۔ اور لوگوں میرے نبی نے فرمایا ہمیں ان کی طرح نہیں رہنا ہے، ہمیں کن کی طرح رہنا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر کسی کو دوست بنانا ہے، اگر کسی کو ساتھی بنانا ہے، اللہ والوں کو ساتھی بناؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو کسی غیر کو اپنا دوست مت بناؤ، کسی غیر کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ اگر ساتھی بنانا ہے غوث اعظم کو دوست بناؤ، اگر دوست بنانا ہے حضرت خواجہ غریب نواز کو بناؤ، اگر دوستی کرنی ہے اعلیٰ حضرت سے کرو، اگر دوستی کرنی ہے مخدوم سمنا سے کرو، اگر دوستی کرنی ہے مفتی اعظم ہند سے کرو، اگر دوستی کرنی ہے تاج الشریعہ سے کرو۔ خدا کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ان سے دوستی رکھے گا، اللہ والوں سے دوستی رکھے گا، جب تک یہاں رہے گا تو بھی کامیاب رہے گا، اور مر کر قبر میں جائے گا وہاں بھی وہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا، وہاں بھی مسکراتا ہوا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔
اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ۔ آج ہم نے غیروں کو اپنا ماڈل بنا لیا۔ آج ہمارے نوجوان بچے پہلے ہم لوگ پہلے بہت پہلے ہے نا، بہت وہ چوڑا پینٹ آتا تھا ہے نا، ہاں کہاں سے وہ نکلا، کہاں سے؟ ہمارے بھائیوں نے، یہ نبی کے دیوانوں نے، حضرت یہ نبی کے دیوانوں نے، غفران بھائی نبی کے دیوانوں نے، آگے آئے نا حضرت، آگے سبحان ہاں ہاں سبحان اللہ، آپ لوگ ساتھ دیجئے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اجمیر میں یا یہاں وہاں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لینے دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا لوگوں کی سوچ غلط ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھنے نہیں دیں گے، سوچ غلط ہے۔ لیکن بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی صاحب چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو ہے نا، جب تک اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لوگے کشتی آگے بڑھے گی، کشتی آگے ہاں یہاں بھی کامیابی اگر چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا پڑے گا، اب وہاں بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنا دیں ذرا پیار سے، بولے نا غفران بھائی آئے اس لیے موڈ میں، سنا دیں ذرا پیار سے، بولے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، آپ لوگ سنیے گا تو خود ہی بولیے گا ہے نا، شاعر کہتا ہے کہ دین کا خزانہ ہو، دین کا خزانہ ہو یا کہ دولت دنیا، ذرا بولیں سبحان اللہ، دین کا خزانہ ہو۔ ایک مراد آباد کے شاعر تھے، وہ اس طرح پڑھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ کہاں کے تھے؟ مراد آباد کے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولیں، دین کا خزانہ ہو۔ ابھی چند سال نہیں ہوئے، بھلا دیے، یہی تو ہے، اس لیے ہمارا سیمانچل برباد کیوں ہے؟ بڑے بڑے عالم آئے، پوچھے حضرت ماں انور صاحب، بڑے بڑے عالم آئے، آج ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ہاں مرنے کے بعد لوگ جاتے ہیں، حضرت جی میرا فلاں کام کروا دیجیے مزار پہ، ہے کہ نہیں ہے؟ دین کا خزانہ ہو یا کہ دولت دنیا، دین کا خزانہ ہو، دین کا خزانہ ہو یا کہ دولت دنیا، ارے نام لو بریلی کا کچھ اگر کمانا ہے، نام لو بریلی کا کچھ اگر کمانا ہے۔ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، نام لو بریلی کا کچھ اگر کمانا ہو، نام لو، دیکھ رہے ہیں اجمیر والا دیکھ رہا جل رہا ہوگا، اللہ اکبر، ہے نا حضرات؟ جس طرح پوری دنیا میں ہمارا مرکز مدینہ ہے، پوری دنیا میں ہمارا مرکز مدینہ ہے، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے، یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، حضور تاج الشریعہ مدینہ راجدھانی ہے۔ تو پوری دنیا میں مرکز کون ہے؟ ہمارا مدینہ ہے، اور بھارت میں ہمارا مرکز، آواز سے، ہمارا مرکز پوری دنیا میں مدینہ، اب بھارت میں بریلی ہے۔ اب جس طرح مدینہ سے ہمیں پیار ہے، مدینہ کے ذروں ذروں سے پیار ہے،
وہاں کے کتے سے بھی ہمیں پیار ہے، وہاں کے کانٹوں سے بھی ہمیں پیار ہے، لیکن وہاں کے بدبختوں کی ہمیں امامت قبول نہیں ہے۔ بس اسی طرح ہمیں بریلی سے پیار ہے، بریلی کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اعلیٰ حضرت کے ہر فرد سے پیار ہے، اعلیٰ حضرت کے ہر دیوانے سے پیار ہے، لیکن اگر کوئی اعلیٰ حضرت کے مشن سے کٹ جائے، اعلیٰ حضرت کے تعلیمات سے کٹ جائے، اگرچہ وہ اعلیٰ حضرت کے گھر کا ہو، ہمیں ان کی بھی امامت قبول نہیں ہے۔ لوگ ہے نا کہتے ہیں جی بریلی، ہاں چاہے جو کیا حضرت اشارے کی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں اشارے کی زبان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، اور اعلیٰ حضرت کے نام پر ہم تو جان دینے کے لیے قربان ہیں۔ اور بات آئی ہے تو ایک بات اور کہہ دوں، ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلایا؟ جلدی بولیے۔ ہاں لیکن اس سے پہلے بھی آئے ہے نا، حضرت سید سالار مسعود غازی بھی آئے، حضرت کیا کہتے ہیں کہ وہ لاہوری حضرت ہجویری علیہ الرحمہ وہ بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، صحابہ کرام بھی آئے، لیکن صحرا جاتا ہے غریب نواز پہ، حضور خواجہ کی نواز پہ، پھیلایا انہوں نے بھی ہے، لیکن جو کام خواجہ نے کیا وہ کام اس سے پہلے نہیں ہو پایا، اور قریب آئیے ہے نا، جب پھیلا دیا خواجہ غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے نا، خواجہ غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا، مسجدیں بنوائی، مسجد کے محراب و منبر کو بنوایا، خواجہ غریب نواز نے بنوایا اور پھیلایا، لیکن جب اس مسجد پہ حملہ ہونے لگا، جب اس محراب پہ حملہ ہونے لگا، جب مسجد کے میناروں پہ حملہ ہونے لگا، جب حضور کے تعلیمات پہ، حضور کے علم غیب کے، حضور کے حیات پہ حملہ ہونے لگا، تو بچایا اور نے لوگوں نے بھی ہے، اور لوگوں بھی اور بھی علماء میدان میں آئے، لیکن جو کام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، جو کام میرے رضا نے کیا ہے، وہ کام کسی اور نے نہیں کیا ہے، تو اسلام پھیلایا اور نے بھی ہے، صحرا غریب نواز پہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام بچایا اور نے بھی ہے، لیکن صحرا بریلی کی احمد رضا پہ جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ تنزیل الرحمان صاحب قبلہ۔ ایک تو ضمنی بات تھی ہے نا، ہمیں اصلاح پہ بات کرنی ہے، آج ہم لوگ ادھر ادھر پھنس گئے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیے گئے ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ آقا کی سنتوں پر عمل کرنا، کریں گے انشاءاللہ ہے نا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دیوانوں سنو، آقا کی محفل میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کانفرنس میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنے والوں، میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک سنو۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، او کما قال رسول اللہ۔ لوگوں میرے پیارے آقا کی محفل سجی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، آقا کریم میرے آقا رب کے محبوب حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، اور میرے صحابیوں سنو سنو، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے دنیا سے ظاہری وصال کے بعد، میرے دنیا سے جانے
جانے کے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، معبودان باطل کے آگے میری امت اپنے سر کو جھکانے لگے گی۔ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے بتوں کے آگے میری امت سر کو جھکانے لگے گی، میری امت شرک کرے گی، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ میرے آقا کی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمیں بتایا جائے، میرے آقا ہمیں بتایا جائے پھر آپ کو کس چیز کا خوف ہے، آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے خوف ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، میرے غلاموں پر دنیا کی محبت آ جائے گی، میرے غلام دنیا کی محبت میں پھنس جائیں گے، یہ دنیا کے مال و زر میں پھنس جائیں گے، یہود و نصارہ کے طور طریقے میں پھنس جائیں گے۔ اور لوگوں آج سب سے بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر مغربی تہذیب و تمدن کا بھوت سوار ہوتے جا رہا ہے، ہر معاملے میں لوگ مغربی تہذیب و تمدن کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ میں دیکھو تو مغربی تہذیب و تمدن ہے، گھر میں دیکھو تو مغربی تہذیب و تمدن ہے۔ آج ایک مسلمان کے گھر میں شادی ہوتی ہے لیکن وہاں ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں گانے گائے جاتے ہیں، وہاں ہمارے بھائی مسلمان بچے ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی ہماری ماں بہنیں بھی ڈانس کرتی ہے، رات بھر گانا بجتا ہے، ہمارے بھائی ڈانس کرتے ہیں، رات بھر گانا بجتا ہے، ہماری ماں بہنیں ڈانس کرتی ہے۔ اور لوگوں میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، دل کے تختی پہ نوٹ کر کے لے جاؤ، یہود و نصارہ کی طرح اپنی زندگی گزارنے والے سنو، میرے آقا نے فرمایا اور لوگوں ذرا ہوش کے ناخن لیا کرو، وہ سورج جو پوری دنیا کو چمکا دیتا ہے، پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، جب مغرب کی طرف جاتا ہے یہ بھی جا کر ڈوب جاتا ہے، یہ بھی جا کر خاموش ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا، ہم امریکی تہذیب و تمدن کو اپنا کر، ہم یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنا کر، ہم کسی ڈانسر کے طریقے کو اپنا کر، ہم کسی سنگر اور کرکٹر کے طریقے کو اپنا کر ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں، حاشا یہ غلط ہے۔ اور لوگوں نبی کے دیوانوں اگر عزت چاہتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ، اگر مقام چاہتے ہو قرآن کا مطالعہ کرو، اگر عزت چاہتے ہو شریعت کے مطابق عمل کرو، اگر عزت چاہتے ہو آقا کی بارگاہ میں آؤ، اگر مقام چاہتے ہو نبی کے طریقہ کو اختیار کرو۔ اس ساری کائنات میں سب سے بہترین راستہ کس کا راستہ ہے؟ اس ساری کائنات میں سب سے خوبصورت طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ آج ہم فلم دیکھتے ہیں، آج ہم گانا سنتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی طرح ڈھال لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگوں اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساری کائنات میں سب سے بہترین راستہ اگر کسی کا راستہ ہے وہ پیارے مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بہترین طریقہ اگر کسی کا طریقہ ہے میرے آقا کا طریقہ ہے، نہ کسی ڈانسر کا طریقہ اچھا ہے، نہ کسی جوکر کا طریقہ اچھا ہے، نہ کسی سنگر کا طریقہ اچھا ہے۔ اے لوگوں اگر عزت چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو اور مر کر قبر میں جا کر اگر نبی کا سامنا کرنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم ساری دنیا سے رشتہ توڑو، مدینے والے سے جوڑو، اگر مدینے والے سے رشتہ جڑ گیا تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان
حضرت حضرات، علامہ مفتی تنزیل اس لیے الرحمان ہمیں دنیا سے رشتہ نہیں، دنیا سے رشتہ نہیں جوڑنا ہے، یہ دنیا کے لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑنا ہے، یہ تو دھوکہ دینے والے ہیں، یہ تو ہمیں غارت کرنے والے، ان کا تو منصوبہ یہی ہے، ان کی پلاننگ نہیں ہے کہ یہ ہمیں برباد کر دے، یہ ہمیں آقا سے دور کر دے، یہ ہمیں دین اسلام سے دور کر دے، یہ ہمیں قرآن سے دور کر دے، نبی کے تعلیمات سے دور کر دے۔ ہمیں دور نہیں ہونا ہے، ہمیں اس حال میں بھی آقا کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، آقا سے پیار کرنا ہے، آقا سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا ہے۔ اگر ہم نے سچی غلامی کی، اگر ہم نے سچی وفاداری کی تو کل بھی ہماری بادشاہت تھی، اور جب ہم سچے غلام بن جائیں گے تو آج بھی ہم بادشاہ بنیں گے۔ اگر ہم سچے غلام اور وفادار بن جائیں گے تو خدا کی قسم کل بھی ہماری عزت ہوگی، بادشاہت ہماری۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن آج نام مسلمان کا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، جلسہ میں بھی آتا ہے، جا کے شراب بھی پیتا ہے، جلسہ میں بھی آتا ہے، جا کے تاڑی بھی پیتا ہے، اور شراب پی کر جا کے گھر میں ماں کو مارتا ہے، شراب پی کر جا کے گھر میں بیوی کو مارتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور بات بات میں طلاق دے دیتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنے کیسز ایسے ہیں یہاں پر، شراب پیتا ہے، تاڑی پیتا، دھوت رہتا ہے، اور آ کے خامخواہ گھر میں جھگڑا کرتا ہے۔ کیا میرے آقا حضور تاجدار کائنات کی تعلیمات یہی ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے؟ ہماری تخلیق اسی لیے ہوئی؟ نہیں، ہماری تخلیق اس لیے نہیں ہوئی ہے میرے بھائی، ہم لوگ اس لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، نہیں، ہمارے اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ شراب پینے کے لیے یہ زندگی نہیں ملی ہے، یہ زندگی عبادت کرنے کے لیے ملی ہے، یہ زندگی عبادت دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ملی ہے، یوں ہی یہ زندگی نہیں ملی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ بولے یا رسول اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ، ایسی طرح بولے گا۔ مطلب سب لوگ تھکا دیے آپ لوگوں کو، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے تو یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، تقریر چھوڑ دیں کہ آگے شروع کریں؟ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مدینہ جانا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ایک اچھی تقریر، ایک اچھی تقریر حضرت مولانا انور صاحب کی ہو چکی ہے، ہمارے غفران بھائی پہلے پڑھ چکے ہیں شاید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانا ہے مدینہ شریف، انشاءاللہ، سب بولے نا انشاءاللہ۔ ارے ہم نہیں جا سکتے، غریب ہے تو کیا ہوا، نبی اگر بلا لیں تو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ آئے ہائے ہائے، مرحوم شاہد یوسف نے اسی چیز کو کہا تھا، امیر لوگ چلے جاتے ہیں لیکن جو غریب ہے نا مدینوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں، مدینے کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ مرحوم شاہد یوسف نے ایک شعر کہا تھا، ہے نا، انہوں نے کہا تھا، سنا دیں سبحان اللہ، وہ کہتے کہ طیبہ کی زیارت کا جب جب خیال آیا، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طیبہ کی زیارت کا جب جب بھی، کیا پیارا شعر ہے، طیبہ کی زیارت کا جب جب خیال آیا، طیبہ کی زیارت کا جب جب خیال آیا، جب
جب بھی خیال آیا، چاہت نے ہنسایا ہے، غربت نے رلایا ہے، چاہت نے ہنسایا ہے، غربت نے بات تو صحیح ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب ہو۔ حضرات گانا تو سنتے رہتے ہو، رات بھر فلم دیکھتے رہتے ہو، رات بھر فلم دیکھتے رہتے ہو، رات بھر گانا سنتے رہتے ہو، رات بھر برائی کا کام کرتے رہتے ہو، دن میں بھی برائی کا کام کرتے رہتے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات اس لیے اللہ نے ہمیں زندگی نہیں دی ہے، کبھی دعا کرو، رات کو اٹھو اور اٹھ کر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے کبھی دعا کرو، مولا جہاں تیری رحمتیں دن رات برستی ہے کبھی وہ مدینہ ہمیں بھی دکھا دے، کبھی دعا کرو حضرات۔ لیکن آج ہم دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، دعا کرتے ہیں ہم مال اسباب زمین جائیداد کے لیے، نہیں کبھی دعا کرو نا حضور کی زیارت کے لیے آئے، کبھی کرو ہے نا، انشاءاللہ مقدر جاگے گا، قسمت جاگے گی اور نبی کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، طیبہ کی زیارت کا حضرت غفران بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک بار اور ہو جائے، سنا دیں؟ ارے سنا دیں؟ طیبہ کی زیارت کا، لیکن کمیٹی والے کو بولیے اراکین کو اس کا چارج الگ سے لگے گا۔ سبحان اللہ، پیار سے بولا سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگوں شراب پینے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے، تاڑی پینے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے، مٹر گستی کرنے کے لیے لڑکیوں کے پیچھے گھومنے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے۔ آج ہم شراب پی لیتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں آج ہندوستان میں نوجوان نسل شراب پی رہی ہے، ہمارے نوجوان نسل بگڑ رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او ایمان والو